Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आपको खुश आमदीद। ये ऑनलाइन लेक्चर जमात शशम के लिए है और मैं आपकी टीचर मिसेस सारा बानो। आज हम पढ़ेंगे नात। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो हमद का था। आज हमारा है नात का। नात का मतलब है ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। जिस तरह हमद का मतलब होता है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। इसी तरह नात के लफ्ज़ी मानी है वो नज़म जिसमें शायर लोग अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं। ऐसी नज़म को नात कहते हैं। अब मैं आपके सामने नात की पढ़ाई करती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। नात वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने पढ़ाई की नात की आपके सामने है, उम्मीद है आपने भी मेरे साथ पढ़ा होगा। ये नात ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, यानी इस नात के मुसन्निफ लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। अब हम इस नात के जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मैनी पढ़ेंगे। अभी मैं आपके सामने मुश्किल अल्फाज के मैनी पढ़ती हूँ और आप भी मेरे साथ ये मुश्किल अल्फाज के मैनी पढ़ें। जब हम ये मुश्किल अल्फाज के मैनी जान जाएंगे, यानी इनका मतलब हमें मालूम हो जाएगा, तो फिर हमें नात की अशार की तशरीह करना हमारे लिए आसान हो जाएगी। अल्फाज मैनी।
درگزر، اس کا مطلب ہے معاف کرنا. اس کے بعد ہے بد اندیش، برا چاہنے والا. نسخہ کیمیا، سونا بنانے کا طریقہ. یعنی نسخہ کیمیا کا لفظی مطلب ہے سونا بنانے کا طریقہ، لیکن اس نعت میں نسخہ کیمیا سے مراد قرآن پاک. کایا، کایا کا مطلب ہے حالت. کندن، خالص سونا. بیڑا، ناؤ یا کشتی. زیر و زبر، تہ و بالا کرنا یعنی ختم کر دینا، بالکل مٹا دینا. شیر و شکر کرنا، دوستی کرا دینا یعنی آپس میں محبت پیدا کرا دینا، دوستی کرا دینا. کرن، کرن کا مطلب ہے صدی. مسے خام، کچا تانبا. جہل، جہالت. والی، مددگار. خطاکار، غلطی کرنے والا. بر لانا، پورا کرنا. ماوا، ٹھکانہ. مرادیں، اس کے معنی ہے خواہشیں. ملجا، جائے پناہ یعنی پناہ کی جگہ. مفاسد، فساد کی جمع یعنی جھگڑے. ایک آن میں، ایک دم. لقب، لقب کا مطلب ہے وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے. سوئے قوم، قوم کی طرف. غم کھانا، فکر کرنا. موج بلا، مصیبتوں کی زیادتی یعنی پریشانیوں کا زیادہ ہونا. ہم نے ابھی مشکل الفاظ کے معنی پڑھے ہیں، مطلب جانے ہیں. جو اس نعت میں مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی امید ہے آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ پڑھے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے. اب ہم نعت کے اشعار کی تشریح کریں گے. بند نمبر 1 یعنی نعت کا بند نمبر 1. اب میں اس کی آپ کے سامنے تشریح کرتی ہوں، تشریح پڑھاتی ہوں آپ کو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا. یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اس بند میں وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو شاعر، اس نعت کے لکھنے والے جو شاعر ہیں، مصنف ہیں، وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے جو غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مشکلات اور مصیبتوں میں دوسروں کے کام آنے والے ہیں۔ آپ اپنوں اور دشمنوں کے غم گسار اور ہمدرد تھے۔ غم گسار یعنی غم بانٹنے والے تھے، ہمدردی کرنے والے تھے۔ آپ ناداروں کی پناہ گاہ، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کا ٹھکانہ تھے، لاوارثوں اور یتیموں کے سرپرست اور مددگار تھے، اور غلاموں کے آقا اور مالک تھے۔ اس بات میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے وہ کسی قوم یا کسی قبیلے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کی تعلیم لے کر، ان کے لیے نبی بن کر، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اپنے پرائے سب کے ہمدرد اور غم بانٹنے والے تھے۔ آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ تمام جہانوں کے امیر غریب سب کے آقا اور مالک تھے۔ بند نمبر 2، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خطا کاروں اور گناہ گاروں کو معاف کر دینے والی ہے، اور اپنے اعلیٰ اور مثالی کردار سے دشمنوں اور مخالفوں کے دلوں میں جگہ بنانے والی ہے۔ یعنی دشمن اور مخالف بھی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں، برائیوں اور جھگڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے والے ہیں، اور مختلف قبیلوں اور خاندانوں کو آپس میں اکٹھے، متحد اور یکجا کرنے اور دوستی پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اپنی قوم قریش کے پاس، اور اپنے ساتھ سونا بنانے کا طریقہ یعنی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب لے کر آئے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس بات میں شاعر کہتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، مثالی کردار ایسا تھا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی دل سے قدر کرتے تھے۔ یعنی نہ صرف دوستوں کے بلکہ آپ نے دشمنوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی تھی، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب قبیلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی ان میں کوئی انسانی شعور نہیں تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ہر چھوٹی بات پر دشمن ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے ان کی یہ ساری عادتیں ختم کروائیں، ان کو اسلام کی سچی تعلیم دی، اور ان کو بتایا کہ مسلمان جو ہیں، اسلام قبول کرنے والے،
کبھی آپس میں اس طرح سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو آپس میں اتفاق سے، اتحاد سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی اس تعلیم سے ان کے تمام جھگڑے، لڑائیاں ختم کر دی، ان میں مل کر رہنے کا شعور پیدا کیا اور ان میں دوستی اور اخوت کا رشتہ پیدا کر دیا۔ بند نمبر 3، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس کی تشریح ہے، آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے تانبے کو خالص سونا بنایا۔ اب یہاں کچے تانبے کو خالص سونا بنانا یعنی کچے تانبے کی مثال شاعر نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو عرب میں رہنے والے لوگ تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہل، اجڑ اور ان پڑھ لوگ تھے۔ ان میں کوئی ادب لحاظ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہل، اجڑ اور ان پڑھ لوگوں کو مؤدب اور معزز انسان بنا دیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا۔ عرب کا وہ خطہ جس پر صدیوں سے جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان کی حالت کو فوری طور پر تبدیل کر دیا۔ اب کشتی اسلام کو مصیبتوں کی کثرت اور کفر کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرب کے وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو ان پڑھ تھے، ان میں کوئی ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا لحاظ، آپس کا بھائی چارہ، آپس کی محبت، اس قسم کی کوئی بھی چیز ان لوگوں میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے اعلیٰ کردار سے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے ان لوگوں میں شعور بیدار کیا اور اسلامی تعلیم کے ذریعے ان کو نیکی اور حق کا راستہ بتایا۔ ان لوگوں کو کھرا اور کھوٹا یعنی صحیح اور غلط، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اس کی پہچان کروائی اور ان کو اسلامی طور طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ ان لوگوں میں اسلام کی تبلیغ سے یہ شعور پیدا کیا کہ نیکی کرنے سے نیکی کا کیا صلہ ملتا ہے اور برائی کرنے سے، برے راستے پر چلنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یعنی کھرے کھوٹے کا، نیکی اور بدی کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ اور صدیوں سے عرب میں جہالت چھائی ہوئی تھی، یعنی ان کی عقل پر جہالت کے پردے تھے، ان کو کسی چیز کی تمیز یا شعور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں انسانیت کا شعور پیدا کیا،
ہر برائی عرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر اچھائی سے آشنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اسلامی تعلیم دی، ان کو اسلام کے صحیح راستوں پر چلایا، اور ان میں آپس میں بھائی چارہ پیدا کیا، آپس کی ان کی نفرتیں ختم کی، اور ان کو بتایا کہ اچھے دوستوں کی طرح بھائی بن کر رہیں، بھائی چارے میں ہی فائدہ ہے، اور اسلام ہی اصل دین حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کوششوں سے پورے عرب میں جو صدیوں سے جہالت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور اسلام جب پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو اسلام کو کسی بھی کفر کی لہروں کا کوئی خوف نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بتائے ہوئے اسلامی اصولوں کی تبلیغ کی، ان کو قرآن کی تعلیم دی، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی۔ اس طرح سے آپ نے عرب میں جو جہالت کا اور کفر کی لہروں کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے نعت پڑھی، ہم نے نعت کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھے ہوں گے، اور جو بھی مشکل الفاظ اس نعت میں ہیں ان تمام کے مطلب آپ جان گئے ہوں گے۔ نعت کے کیا معنی ہیں، نعت کس کے لیے لکھی جاتی ہے، یہ بھی ہم نے آج پڑھا۔ انشاءاللہ پھر آگے آج ہم نے اس کی تشریح کی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نعت کی مشقی سوالات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں، آپ کے گھر کا کام ہے نعت کا خلاصہ لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کسی بھی نظم کا خلاصہ وہ ہوتا ہے جو کچھ شاعر اپنی شاعری میں یا اپنے شعروں میں لکھتا ہے، ہم ان کو آسان الفاظ میں پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ نعت بھی پڑھی اور ہم نے اس کی تشریح بھی کی۔ اس نعت اور تشریح کی روشنی میں آپ آسان لفظوں میں اپنے انداز سے، یعنی آسان لفظوں میں خود سے یہ خلاصہ لکھیں، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں، جو کچھ شاعر نے یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں لکھا ہے، اس کو ایک پیراگراف کی صورت میں خلاصے کی شکل دیں۔ آپ یہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اس نعت میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد اور غمگسار تھے، غمگسار یعنی غم بانٹنے والے تھے، مشکلات میں دوسروں کے کام آنے والے تھے، دشمنوں کے غم بانٹنے والے تھے، آپ فقیروں، بے کسوں، یتیموں اور غلاموں کے والی اور سرپرست تھے۔ یعنی جو تعریفیں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں کی ہیں، آپ ان کو ایک پیراگراف کی صورت میں مختصر طور پر لکھیں گے بطور خلاصہ، یعنی آپ خطا کار کو
معاف فرما دینے والے تھے، اپنے مخالفوں، اپنے دشمنوں سے اپنے کردار کا لوہا منوانے والے تھے، لڑائی جھگڑوں اور فساد کو ختم کرنے والے تھے۔ یعنی آپ نے عرب کے لوگوں میں لڑائی جھگڑے فساد سب ختم کیے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اور مختلف قبیلوں کو آپ نے شیر و شکر کر دیا، یعنی ان کی آپس میں صلح کرا دی۔ آپ غار ہرا سے قوم کی طرف تبلیغ دین کے لیے آئے اور ایک نسخہ کیمیا یعنی قرآن پاک ساتھ لے کے آئے، اور اس قرآن پاک کی تعلیم عرب کے لوگوں میں عام کی۔ آپ نے جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو قاری قرآن بنا دیا، یعنی وہ لوگ جو پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاری قرآن بنا دیا اور مومن کی پہچان کرا دی، سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر کے، یعنی ان کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز سکھائی۔ آپ نے عرب کی وہ سرزمین جس پر کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان لوگوں میں شعور پیدا ہوا، آپ نے ان لوگوں کی حالت ہی بدل ڈالی۔ آپ نے کشتی اسلام کو کفر کو، شرک کی لہروں اور خوف سے دور کر دیا، یعنی کشتی اسلام کو کفر و شرک کی لہروں کا کوئی خوف نہ رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ کردار، اپنے مثالی اخلاق سے ہوا کا رخ ہی بدل دیا، اور ہر طرف یعنی پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یعنی اس طرح سے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دیا ہے کہ آپ اس طرح سے مطلب ہر شعر کا مطلب آسان، جو مشکل الفاظ ہیں اس کو آسان لفظوں میں، جو ہم نے آسان معنی پڑھے ہیں، تبدیل کر کے ایک مختصر سے پیراگراف کی صورت میں، یعنی شروع پہلے شعر سے لے کر، جیسے ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا سے لے کر ادھر سے ادھر آخری شعر جو ہے، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا تک، یعنی ہر لائن کو آپ نے اس خلاصے میں شامل کرنا ہے، مختصر اور واضح اور آسان الفاظ میں، تو یہ آپ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے گھر کا کام ہے، یہ آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں، گھر کا کام۔ اور امید ہے آج ہم نے جو پڑھا ہے نعت کا، یہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی تشریح، اس کے مشکل الفاظ کے معنی سب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔